رہے ہیں لوگ. آج کل لوگ بیٹی کس کو دے رہے ہیں؟ پیسے والے کو، مالدار کو، دیندار کو کوئی نہیں دے رہا الا ماشاء. آج تک کوئی لڑکی والا ملا ہی نہیں ہے، نہ ماں ملی نہ باپ ملے کہ ہونے والا داماد نمازی ہے کیا، میرا داماد نمازی ہونا چاہیے. کوئی نہیں. میرا داماد داڑھی والا ہو. نہ آج کل تو داڑھی والے کو بھی لڑکی لوگ پسند نہیں کرتے. بڑھوا کہیں گا ہے، بڑھوا کہیں گا. کتنی ایسی ہے طلاق لے لی، بولے نا بڑھوا ہے یہ. اتنی نفرت کہاں سے سیکھ رہے ہیں سب؟ تو آج تک کبھی بھی آدمی نے نہیں کہا میاں بیوی میرا داماد نمازی ہونا چاہیے، میرا داماد اللہ والا ہو، میرا داماد قرآن اور حدیث پر چلنے والا ہو. ایسا کوئی داماد ہو تو بتائیے گا، ایسا کوئی لڑکا ہے تو بتائیے گا نا. پیسہ ہے کہ نہیں، گاڑی ہے کہ نہیں، بنگلہ ہے کہ نہیں، کیونکہ گاڑی میں گھومے گی اور بنگلہ میں رہے گی. اور اگر مولوی سے شادی ہو جائے گی تو کہاں سے کھائیں گے، بھوکے مر جائیں گے. مولوی سے شادی ہوتی تو بھوکے مر جاتے ہیں نا. یہی ہے ہمارے اور آپ کا. یہ اللہ کا شکر ادا کیجئے بھائی. مولوی صاحب آدھی روٹی کھائیں گے، آدھی انہیں کھلائیں گے، وہ تو مہارانی بنا کے رکھتے ہیں الحمدللہ. مولوی لوگوں کے بارے میں آپ نے سنا الا ماشاءاللہ کبھی سنے ہوں گے کہ طلاق ہو گیا، خلا ہو گیا؟ ایسا نہیں سنیں گے، بہت کم. کسی مولوی نے سوسائڈ کر لیا؟ نہیں، کبھی نہیں سنو گے. تو یہ کیوں ہے؟ اللہ پر بھروسہ. 5,000 پر کام چل رہا ہے، 50,000 پر آپ بھی ہائے 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 ہائے. ڈاکٹر صاحب بھی، انجینئر صاحب بھی، ماسٹر صاحب بھی ہائے ہائے ہائے. کتنے لوگ سوسائڈ کر لیے، مر گئے، آتم ہتیا کر لی. لیکن مولوی نے کبھی آتم ہتیا نہیں کی. 5,000. کتنی برکت ہے. بیوی کو نہیں پیٹا. اگر مولوی پیٹیں گے اپنی بیوی کو تو پورے گاؤں میں محلے میں یہ ہو جاتے مولویا کا دیکھو. لیکن دوسرے لوگ پیٹتے بھی ہیں، لیکن اب تو ہم اور آپ پیٹ ہی نہیں سکتے. آج کل کے ماحول میں اپنی بیوی کو آنکھ اگر آپ نے دکھا دیا، دیکھیں میں کیسے آنکھ دکھا رہا ہوں، اگر آنکھ دکھا دیا تو آپ کے آنکھ ہی کو نکال لے گی. وہ آلو کا پھانک ہے. یہ کاہے آپ گھور رہے ہیں؟ زیادہ گھوریے گا نہیں. میرے ابا نے آپ کو خریدا ہے کہ نہیں؟ میرے ابا نے خریدا ہے. آپ زیادہ گھوریے گا نہیں، دیکھیے گا نہیں، اور زیادہ کچھ دیکھے ختم، کھانا بند. صحیح ہے. پہلے کی بیوی ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو جانتے ہیں؟ سارا ہے، ہاجرہ ہے. جب فرشتے مہمان بن کے گئے تو کیا ہوا؟ ان کو پتہ ہی نہیں ابراہیم علیہ السلام کو. سورہ زاریات پڑھیے، پتہ ہی نہیں کہ یہ مہمان فرشتے ہیں. فراغ الی اہلی، تو فوراً اپنے گھر والی کے پاس چلے گئے اور بھنا ہوا بچھڑا لے کے آ گئے. تو گھر والی اگر اچھی ہے تو اس گھر میں مہمان بھی آتے ہیں، زیادہ مہمان. اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے. 2 روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے، تو مہمان آئے، بھنا ہوا بچھڑا لے کر آ گئے. فرشتوں نے کہا ہم تو فرشتے ہیں. پتہ چلا ابراہیم علیہ السلام کو بھی غیب کا علم نہیں تھا. اسے یہ بھی پتہ چلا کہ ان کی گھر والی کتنی مہمان نواز تھی، مہمان کا خیال رکھتی تھی کہ بھنا ہوا بچھڑا تیار کر دیا. آج ہم اور آپ کہاں سے لائیں گے؟ ماچھ بھات کی بھائی، ماچھ بھات ہوٹل سے لے آؤ، ماچھ بھات، خود کا ہے نہیں. تو یہ گھر کا ماحول ہمارے اور آپ کا کیسا بن گیا میرے بھائیوں. دیندار بنائیے. دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر ہے قرآن میں، ان کی بیوی کا بھی ذکر ہے، ان کی مہمان نوازی کا ذکر ہے، ان کے بارے میں آیا ہے، بچڑے کے بارے میں آیا. تو مہمان کی مہمان نوازی بہت ضروری ہے، جو اپنے یہاں نہیں ہے. بہت کم کوئی مہمان آ گیا، کیسا ہے، نہیں ہے، نہیں، اس کی برائی کرتے ہیں. اور مہمان بھی بڑا مسئلے والا ہے. اگر ہم نے اور آپ نے دال بھات بھرتا کھلا دیا، یہ کہاں کھلایا؟ خود روٹی اور بوٹی ہونا چاہیے. جب روٹی اور بوٹی ہوگی تو ٹینشن نہیں ہوگا. تو میرے بھائیوں، مہمان کی مہمان نوازی بہت ضروری ہے. کچھ بھائی ایسے ہیں جو دوسرے کا گھر، بس 1-2 بات بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا. جس نے بھی جس کا حق مار لیا اس کا حق دے دے. صحیح مسلم کتاب المساقات حدیث نمبر 1610. اروا ایک عورت ہے کہ لیڈی ہے، سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر بنایا. اس عورت نے کہا نہیں یہ گھر میرا ہے، جبکہ وہ گھر وہ بیچارے سیدھے سادے آدمی کا ہے. اس نے گھر پر قبضہ کر لیا.
تو انہوں نے ایک حدیث سنائی، من اخذ شبرا من الارض بغیر حق توبقہ من 7 ارضین یوم القیامہ، جس نے ایک بتہ کسی کی زمین لے لی، کل قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق بنا کر گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک بتہ کسی کی لے لی، آج مسجد کی لے لی، مدرسے کی لے لی، سرکار کی لے لی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، آپ لوگ آئل بولتے ہیں کیا؟ 2 کھیت کے بیچ میں جو ہوتا ہے آڑ، اس کو کیا بولتے ہیں؟ آئل، آئل بولتے ہیں۔ پہلے بڑکا بڑکا ہوتا تھا، بہت چوڑا چوڑا ہوتا تھا، شیخ صاحب سے پوچھ لیجئے، پہلے زمانے میں بہت چوڑا ہوتا تھا۔ اب ادھر سے بھی کدال مار رہا، ادھر سے بھی مار رہا، ادھر سے بھی مار رہا، ادھر سے بھی مار رہا، اب بالکل لکڑی کاٹنے والا آری بن گیا ہے۔ سمجھے کہ نہیں؟ لکڑی جو کاٹنے والا، ادھر سے ایک آدمی پکڑا، ادھر سے پکڑ لے بھائی لکڑی کاٹ رہا ہے، تو کتنی پتلی آری ہے، ویسی یہ آئل جو ہے اتنی پتلی ہو۔ اللہ نے دونوں کی برکت چھین لی، برکت نہیں ہے۔ پہلے تو بہت زیادہ اگتا تھا، اب کہاں، برکت ختم ہو گئی، ہائے 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 میں لوگوں کا لینے میں۔ تو اس عورت نے کیا کیا، گھر پر قبضہ کر لیا، تو انہوں نے بد دعا کر دی، اللہم ان کانت کاذبۃ فاعمی بصرھا واجعل قبرھا فی دارھا، اے اللہ یہ عورت اگر جھوٹی ہے تو اس کو اندھی بنا دے، اس کے گھر کو ہی قبرستان بنا دے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ عورت اندھی ہو گئی اور کہنے لگی اصابتنی دعوت سعید بن زید، مجھے سعید بن زید کی بد دعا لگ گئی ہے۔ اور اس کے بعد گھر میں کنواں تھا، چل رہی تھی، کنویں میں جا کے گر گئی، گھر پر قبضہ کیا، زندہ نہیں رہی، اندھی بھی ہو گئی، کنویں میں گر گئی۔ تو جو ظالم ہوتے ہیں نا، ظالم وہ اندھے ہوتے ہیں۔ ظلم کر رہا ہے اسرائیل، دیکھ رہے ہیں آپ، کتنا اندھا بنا بیٹھا ہے، بچوں کو مارا، بوڑھوں کو مارا، کئی ہزار لوگوں کو مار دیا، بم برسایا، طاقت کا غلط استعمال کیا، اندھا ہے وہ۔ اللہ کب پکڑیں گے پتہ نہیں، اللہ ہی کو معلوم ہے، لیکن اللہ ظالم کو پکڑتے ہیں۔ جب اس عورت کو ایک گھر کی وجہ سے پکڑ لیا تو اس نے تو کتنے کا گھر ڈھا دیا۔ لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں، لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں، تم ترس نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں، جلا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو، ظالم کو اللہ پکڑتے ہیں۔ تو جس نے بھی ظلم کیا ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں، یہ سرکار کی جو لائٹ چلتی ہے نا، تو لائٹ کے بل میں بھی کچھ گھسا دیتے ہیں، گھسا کے سیٹنگ بیٹھا کے اور پیسہ کم آتا ہے۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ مولوی صاحب گھسا کے کریں گے تو 4000 کا مہینہ، بغیر گھسائے 8000 کا مہینہ، تو کیا کرنا چاہیے؟ آپ لوگوں کی رائے کیا ہے؟ سمجھے؟ گھسا کے تو گھسانے میں برکت ختم ہو جائے گا۔ میں بولا بھیا بغیر گھسائے سرکار کا بھی فائدہ ہونا چاہیے، سرکار اپنی ہے نا بھائی، فائدہ پہنچانا ہے۔ بولے آپ بغیر گھسائے ہوئے دیتے رہیے 8000، اللہ برکت دیں گے، اور اللہ برکت دے رہے ہیں۔ ہم اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کا مار لیں گے، اس کا ایسا کر لیں گے تو ہم بچ جائیں گے، فائدہ ہو جائے گا، دھوکہ ہے دھوکہ، اللہ برکت چھین لیتے ہیں، چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیو، کچھ بھائی ایسے ہیں، آخری بات، کچھ بھائی ایسے ہیں اپنے یہاں لینا کبھی نہ دینا، اس کا قرضہ لے لیا، اس کا لے لیا، اس کا لے لیا، اس کا لے لیا، مانگیے۔ اپن کا خاندان تو ایسا ہے کہ آج تک کسی کا کھایا ہے کہ آپ کا کھا جائے گا، وہ اتنا رواب سے بات کرتا ہے، دوسرے کا کھائے بیٹھا ہے، خود سینہ نکالتا ہے، ہلو السلام علیکم، ٹھیک ہے وعلیکم السلام، پیسہ کب دے؟ ارے کاہے تنگ کرتا ہے، رے دیں گے نا، ہم سے لے لیا اور جب ہم کو واپس کرنے کی باری آئے تو ہم ہی بھکاری بن گئے، بھائی دے دیجئے اللہ کے واسطے دے دیجئے، ہے کہ نہیں؟ چل رہا ہے ایسا ہی۔ مانگنے والے بھی بہت ہوشیار لوگ ہوتے ہیں، جیب سے نکال لیتے، اور جب اپنے کو واپس لینا ہو تو مل ہی نہیں رہا ہے۔ لینا کبھی نہ دینا، صحیح بخاری کتاب الحوالہ حدیث نمبر 2287، مطل الغنی ظلم، مالدار آدمی کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے، اللہ کے واسطے ٹال مٹول مت کیجئے، جس کا قرضہ لیا لوٹا دیجئے۔ آخری حدیث بیان کر کے رخصت ہو رہا ہوں، قرضہ لیا لوٹائیے، حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب الوکالہ حدیث نمبر 2291، ایک آدمی آیا، پردیسی آیا، بھائی صاحب مجھے قرضہ دے دیجئے۔ آپ کون ہے بھائی؟ گواہ کون ہے؟ اللہ گواہ ہے۔ گارنٹر کون ہے؟ اللہ ہی گارنٹی لیں گے، دلوا دیں گے۔ 1000 دینار لے گیا، ابھی دینار انڈیا کے حساب سے 2-3 لاکھ کے اوپر ہو جائے گا۔ بولے 1000 لے کے چلا گیا۔ بھائی صاحب کب لوٹائیے گا؟ بولے لوٹا دیں گے۔ جب لوٹانے کی باری آئی تو اس دن جہاز نہیں آیا، کشتی نہیں آئی، تو وہ اس طرف کھڑا ہے یا اس طرف کھڑا ہے انتظار میں، تو ایک لکڑی دکھی تو اس نے کیا کیا، لکڑی کے اندر گھسا دیا اور سیدھا، اے اللہ
تو ہی گارنٹر تھا، تو ہی گواہ تھا، یہ لکڑی بہتی ہوئی سیدھا سامنے والے کے پاس. اور جب پیسہ کہیں سے آنے والا رہتا ہے تو 100 ڈگری بخار بھی پیسہ آ رہا ہے تو آسانی ہو جاتی. وہ لکڑی سیدھا بہتی ہوئی اسی کے پاس چلی گئی، وہ اٹھا کے لے کے گھر گیا. گھر جا کے دیکھا، بخاری شریف کی حدیث ہے، گھر جا کے دیکھا تو اس کے اندر تو دینار ہے. لیکن اس آدمی کو فکر تھی کہ یار لکڑی میں گھسا کے بھیجا، ملا کہ نہیں ملا. تو دوسرے دن پھر وہ 1000 لے کر آیا اور کشتی مل گئی، سیدھا چڑھ کے ناؤ میں بیٹھ کے ادھر آ گیا. بھائی صاحب اپنا لے لیجئے 1000. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ ارے بھائی کل جو میں لکڑی میں گھسا کے بھیجا آپ کو ملا؟ ہاں بھائی وہ تو مل گیا، تو آج کیوں لا رہے ہیں؟ ہم اور آپ ہوتے تو لا ادھر لا 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 لا، اور 2-4 سنا بھی دیتے. کل بولا تھا آؤں گا اور آیا نہیں، لا پیسہ لا. اور من ہی من میں خوش ہوتے ہیں. اب پوچھیو لیتے لکڑی میں گھسا کے کل آپ بھیجے تھے، اگر وہ بولتا ہاں تو من ہی من میں خوش ہوتے، وہ بھی 1000 مل گیا، یہ بھی 1000 مل گیا، بڑا اچھا ہو گیا. نہیں میرے بھائیو، اللہ والے کی لکڑی بھی اللہ والی ہوتی ہے، اور اللہ اگر ہم نے اور آپ نے صحیح انتظام کیا تو اس کا بڑا فائدہ. تو یہ چند باتیں میں نے سماجی سدھار کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھی. توحید مضبوط کیجئے، نماز کے پابند بن جائیے، مسجد کی حفاظت کیجئے. حی علی الصلاح حی علی الفلاح، النوم خیر من الصلاح. فجر میں ایسے ہی بولتے نا مؤذن صاحب، النوم خیر من الصلاح. اچھا جاگے ہوئے ہیں، یعنی جاگے ہوئے ہیں. اگر مؤذن صاحب بول دے النوم خیر من الصلاح، پورا محلہ اٹھ کے چلا جائے گا. ہے مولوی صاحب کی دماغ بھالو کہ نہیں، کیا بولے؟ اور وہی بولتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، تو خود سو رہے ہیں سب. سمجھانے کے لیے اگر 1 گھنٹہ پہلے اذان دے دے تو سب چلا جائے گا سمجھانے کے لیے، اور وقت پہ دیا تو میرے بھائیو، النوم خیر من الصلاۃ، الصلاۃ خیر من النوم. نماز میں سکون ہے، شانتی ہے، پلیز اس کو مت چھوڑیے. لین دین اچھا رکھیے، شادی سادی کیجئے، تعلیم کو عام کیجئے، دنیا میں بھی آگے بڑھیے، آخرت میں بھی آگے بڑھیے. بنگلہ جانی نا مولوی صاحب، اس میں لکھا ہے کیا ہے؟ چھوٹا بینک نہیں ہوتا CSP، ہاں سود اگر ہے تو اس سے ڈرتا ہے. اچھا ایک چیز اور، ہاں وہ تو بھول گیا، جن دھن بینک آپ کے یہاں بھی چلتا ہے کیا؟ وہ لیڈیز ہی کو دیتا ہے پیسہ. اور بھابھی کی بھابھی آئیے ادھر آئیے، بھابھی آئیے. ارے کتنا ہم اور آپ بے غیرت ہو گئے، ہمارے رہتے ہوئے ہماری بیوی کو بلاتا ہے بھابھی بھابھی بول کے. ہم سے بات کر بھائی، اور لیڈیز ہی کو دیتا ہے. اور کبھی کبھی بیچاری لیڈیز پورا نہیں کر پاتی تو اس کی عزت آبرو سے بھی کھیل لیتا ہے کہ چل رہا ہے، لیکن یہ سب اندر چھپا ہوا ہے. ہماری ماں بہن کو کیا معلوم کب بات سمجھ میں آئے گی، یہ بات پتہ نہیں. سودی بینک، سودی کاروبار بھی چل رہا، بینک سے لوگ پیسہ کھا رہے ہیں. جی نہیں، اللہ برکت چھین لیں گے. جو بھی سودی کاروبار کرتا ہے گویا کہ وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کر رہا ہے. جو بھی سودی کاروبار کر رہا ہے اس نے اپنی ماں سے نکاح کر لیا ہے. بیاج کا کاروبار کر رہا ہے، چاہے جیسا بھی کرے، گواہی دے، لے دین کرے، اللہ کے واسطے ایسا مت کیجیے. کتنے لوگ بینک سے پیسہ لاتے ہیں اور بہترین گھر بناتے ہیں اور گھر کے اوپر لکھ دیتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل. ارے بینک کے پیسہ سے بنایا اور ھذا من فضل ربی ہی لکھ رہا ہے. تو میرے بھائیو بچیے سود سے، اللہ چہرے کی رونق چھین لیتے ہیں. پھر اسی طرح سودی کاروبار میں جو لگا ہوا ہے وہ ہمیشہ ہائے 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 ہائے، اللہ اس کا سکون ختم کر دیتے ہیں. تو اللہ کے واسطے سب چیزیں چھوڑ دیجئے، جو آپ کا پیسہ خود اس پر عمل کیجئے. بندے کا نا بجماعت نماز نہیں پڑھتا ہے لیکن کوئی نیک کام کرتا ہے تو اس کے بارے میں. اب ایک سوال ہے کہ پنجگانہ نماز نہیں پڑھتا لیکن کوئی نیک کام کرتا ہے تو کیا؟ عرب کے علماء کا کہنا یہ ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، دوسرے نیک کام کرے تو اس کا بھی فائدہ نہیں. لیکن یہی ہے کہ بھائی اس کو دھیرے دھیرے سمجھایا جائے، بھائی نماز پڑھیے. اب آپ ہی بتائیے، توحید کے بعد سب سے اہم چیز نماز ہے. اللہ سے بات کرنا ہے، مومنوں کی معراج ہے، اللہ آسمان پر بلائے تھے تب دیے ہیں نماز. اور قیامت کے دن سب سے پہلے سوال اللہ اپنے حق کے بارے میں، نماز کے بارے میں کریں گے. بچپن سے بچوں کو سکھایا جائے تو اس کا بڑا فائدہ ہے. تو جو دوسرے نیک کام کریں گے اللہ ثواب تو دیں گے، لیکن نماز کریں تو اور فائدہ ہے. واللہ اعلم بالصواب.
بس شیخ ٹھیک ہے. نہیں جانچنے کے لیے مت پوچھیے گا, عمل کرنے کے لیے پوچھنا ہے. کتنے لوگ جانچنے کے لیے پوچھتا ہے, عمل کے لیے اگر ہے تو پوچھیے ورنہ نہیں. آئیں دیوار سے دیوار, اپنی دیوار, مسجد کی دیوار سے اپنی دیوار اسی میں سٹا کے اور جوڑ لیا. مسجد کا الگ پراپرٹی ہے, مسجد کی پراپرٹی الگ ہے, اپنی پراپرٹی الگ ہے, تو اس سے بچ کے رہیے کیونکہ راستہ بھی تو ہونا چاہیے نا. اور ویسے بھی کہا گیا کہ ذرا گیپ رکھ کے ہم اور آپ گھر بنائیں, تو اس میں ذرا فائدہ ہے تاکہ آنے جانے والوں کے لیے آسانی ہو. ایک دم سٹا کے بنا دیں گے تو خود بھی آپ نقصان میں, یہ بھی نقصان میں ہے, دونوں کا ہوا ختم ہو جائے گی, دونوں کی ہوا ختم ہو جائے گی, صحیح نہیں رہے گا. اس لیے اس کا خیال رکھا جائے. بس ٹھیک ہے. اور جگاسا کرو قرآن ہاں لیکن وہی عمل کرنے کے لیے شیخ, جانچنے کے لیے نہیں. بہت سارے لوگ جانچنے کے لیے کرتے ہیں. ارے এটা বাজে না কেন چلیے ہو گیا. আপনাদের ভাই কিছু জিজ্ঞাসা করবেন, আপনি বাংলায় বলেন আমি উর্দু করে দেবো.